أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے سار عیسیٰ کہاں چلی گئی؟ اچھا نیٹ کی وجہ سے. ناز فاطمہ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ابھی آئیں گے. ہماری جی گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں اسم کے اعراب کے بارے میں. اسم کے اعراب کے بارے میں بات چل رہی تھی. بتایا تھا اسم 14 مقامات پہ منصوب ہوتا ہے. پہلے رفع پڑھ چکے تھے. نصب کی بات چل رہی تھی. اسم 14 مقامات پہ منصوب ہوتا ہے اور جب منصوب ہوتا ہے تو علامت نصب یا فتح ہوگی یا الف یا کسرہ ہوتی ہے. جی لیکن اسم جب منصوب ہوتا کہاں کا ہے؟ 14 مقامات. 5 مفعول ہم نے پڑھ لیے: مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول فی اور ظرف، مفعول معہو. ٹھیک ہے. اور حال، تمیز، مستثنی پڑھ لیا. منادا چل رہا تھا جس کی آج ہم تمرینیں کرنے والے ہیں. منادا کو بتایا تھا. منادا رئیسہ کسے کہتے ہیں؟ ناسبات ہوا. منادا ایک ایسا اسم ہے جو جسے حرف ندا کے ذریعے سے ندا دی جائے، آواز دی جائے. حرف ندا ہے، یا ہے، قریب، دور، متوسط، سب جو ہے حمزہ قریب کی ندا کے لیے. جی اور حیا دور کی ندا کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا اعراب 2 طرح کا بتایا. اگر منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی پر علامت رفع ہوگا، یعنی مبنی ہوگا لیکن محضاً منصوب ہوگا. اور اگر مضاف ہے تو منصوب ہوگا. اگر منصوب ہے تو اگر منادا مضاف ہے تو منصوب ہوگا. منادا مضاف ہے تو ناز فاطمہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے جی. بھائی ہمارے مضاف سمجھ میں نہیں آیا. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ مضاف اور شبہ مضاف. مضاف کے لیے آپ کب سے پڑھتی آ رہی ہیں؟ غلام زیدین، کتاب جی. فارسی میں کتاب من. کتنا سمجھایا میں نے؟ فارسی میں اضافت 2 طرح کی ہوتی ہے جب 2 اسم کو ایک جگہ کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا ہر چیز میں ہوتی ہے نا. ایک تو بس یہ ہے کہ لفظ الگ ہوتے ہیں. فارسی کے لفظ الگ اور عربی کے الگ. جب 2 عربی کے پہچاننے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک اسم کو دوسرے کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے، دوسرا مجرور ہو جاتا ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے. غلام کو ایک لفظ ہے غلام، ایک لفظ ہے غلام، ایک لفظ ہے غلام فارسی کی طرح ہے. بالکل دیکھیے کہ غلام صحیح 2 الگ الگ ورڈ ہیں. دونوں کا آپس میں ترکیب تھی. فارسی میں ترکیب کس چیز سے جوڑتے ہیں؟ کسرے سے. فارسی میں کسرہ مضاف آتا ہے، مضاف کسرہ آتا ہے. یا لگاتے کتاب من. جی کتاب خانہ سعید، خانہ سعید، غلام سعید. لیکن عربی میں بھی وہی ہے بالکل. فرق یہ ہے کہ یہاں جب ہم ایک کرتے ہیں تو مضاف یہ ہے جس کی طرف آپ اضافت کر رہے ہیں اس پہ جانا ہے. مضاف پہ کیا آئے گا؟ مضاف کا اعراب اپنے عامل کے اعتبار سے ہے. مضاف اگر منادا واقع ہو رہا ہے تو منصوب. مضاف اگر خبر واقع ہو رہا ہے غلام سعید. سمیت تو فعل و فاعل من غلام سعید. مضاف کا اعراب تو جیسا عامل آئے گا ویسا اعراب آئے گا. لیکن یہ مضاف جس کی طرح مضاف ہو رہا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. سمجھ میں آیا کسے کہتے ہیں مضاف؟ شبہ مضاف بھی ہے. نہیں، شبہ مضاف ایک الگ چیز ہے. ہاں تو وہی تو پوچھ رہے ہیں. شبہ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مضاف اپنے بعد والے میں فاعل کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے یا صفت کے اعتبار سے اس میں عامل ہو رہا ہو. طالعان جبلن میں طالع اس میں پہاڑ پہ چڑھنے والا کون؟ اس میں فاعل ہے اس کا. وہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بعد میں بتائیں گے آپ کی کتابوں میں شبہ مضاف. تو مضاف کہتے ہیں جب 2 کلموں کو آپس میں ترکیب دی جائے اور ایک کو دوسرے کی طرف اضافت کر دی جائے. پہلے غلام تھا، اس کا تو نہیں پتا، سعید کو اضافت دے دی سعید کی طرف، سعید کا غلام. تو جی اگر ہم مجرور ہوتا ہے. مضاف کا اعراب ہمیشہ عامل کے اعتبار سے ہوتا ہے. مرفوع بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے مضاف کا اعراب ابھی بتایا. منادا کا واقع ہو رہا ہے یا
नास फातिमा, तब गुलाम का एराब हो जाएगा गुलाम सईदीन। यही अगर गुलाम मुब्तदा होता तो मरफू हो जाता, या हाज़ा गुलाम सईदीन समेतु मिन गुलाम सईदीन। तो मुज़ाफ का एराब तो आमिल की तरह, आमिल जैसा वैसा उस पे एराब होता है। लेकिन मुज़ाफ की उसे कहते हैं जो दूसरे की तरफ जिसे इजाफत दे दी गई हो, निस्बत दे दी गई हो। गुलाम की इजाफत किसकी तरफ कर दी गई? सईद की तरफ, किसी और का नहीं, सईद का गुलाम। बहरहाल तो मुनादा बताया हमने रईसा के साथ और नास फातिमा। आज समरी नहीं आई है। चलिए अली अब्बास समझ में आ रहा है जवाब? तो मुनादा के बारे में बताया था, मुनादा का इराब बता दिया। यहाँ पे सिर्फ दो ही बातें बताई हैं मुनादा के बारे में, या मुफरद मारफा होगा या मुज़ाफ। मुफरद मारफा होगा तो मबनी पर अलामत रफ़ होगा, महल्लन मंसूब होगा, और अगर मुज़ाफ होगा तो मंसूब होगा। समझ में आया? लेकिन मैंने ज्यादा बताया तो आगे जाके अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा, हालांकि आसान है। फिर उसके बाद कहा एक चीज होती है इस्तिग़ासा, निदा ही की एक तरह से उसमें भी पुकारा ही जाता है, लेकिन हर आवाज दिए जाने वाले को मुनादा नहीं कहते जी। हो सकता है इस्तिग़ासा हो या ये बुला रहा हूँ तो ये बुलाना इस्तिग़ासा, जिसे बुला रहे हैं वो है मुस्तग़ास। तुम इस्तिग़ासा किसे कहते हैं? मुसीबत और आफत के वक्त मदद तलब करना। ऐसे या हर में निदा या और या शुरू में रही था जिससे हम मदद चाहते, मदद तलब कर रहे हैं, जिससे हम मिस्र के कोई निदा देना था। या लल मेहदी या लसारा। एक होता है नुतबा, नुतबा माना क्रिया करना, मसलन नुतबा ये तरह की निदाई है, सारा इसमें भी जाता है। वाह हुसैन आहो के साथ रंजो गम के बाद बनाते कैसे हैं? जिस इसम के ऊपर आप नुतबा करना उसके शुरू में नुतबा वाह और आखिर में मोहम्मद, या फिर शुरू में वाह और आखिर में ये ठीक है। ये हमने मुनादा के बारे में पढ़ा। तो इसम जो है वो 14 मकामात पे रईसा मंसूब होता है, ठीक है। उसी में से मुनादा, इसम जब भी मुनादा वाक़ होगा तो मंसूब होगा। आप कहेंगे अभी तो मबनी पर अलामत रफ़ भी तो था, तो नहीं, भले ही मबनी पर अलामत रफ़ है लेकिन महल्लन तो मंसूब ही है जी। बोलिए भाई, लिखिए है वो रईसा मुनादा मुफरद मारफा, जो वाली किताब में बताया मुफरद मारफा, यानी ऐसा मुफरद जो मारफा हो या ज़ैद हो, कहा मबनी पर अलामत रफ़ होगा, और अगर मुनादा मुज़ाफ है तो मंसूब होगा, ठीक है। और ये मबनी पर कहाँ, कौन सी अलामत पे? अलामत रफ़। नहीं खाली अलामत रफ़ ज़म में भी मबनी रहेगा, मबनी पर ज़म, जैसे मुंज़ो हमेशा मबनी पर ज़म है, नहीं, ये मबनी पर अलामत रफ़ होगा। यानी रफ़ की जो अलामत है ज़म्मा भी हो सकती है या ज़ैद हो, अलिफ भी हो सकती है या ज़ैद अलिफ, तो कहेंगे मबनी पर अलिफ है, या ज़ैदूना मबनी पर वाव है, लेकिन महल्ला मंसूब है, मबनी पर महल्ला मंसूब है। तो बताइए महल्ला मंसूब होता है, ठीक है। तो इसम जब मुनादा वाक़ होगा मंसूब होता है, बस अगर मारफा है तो मुफरद मारफा है तो महल्ला मंसूब होगा, वरना मुज़ाफ के शिबे मुज़ाफ है तो लफ्ज़ पे मंसूब होगा, सही है, मुअरब होगा। तमरीनों पे बात पहुंची थी, पुरसिशो तमरीन। मुनादा चीज रईसा कई मुनादा एक इसम है जिसे हरफ निदा दी जाती है। मिसाल दीजिए, जुमला ज़ैल, नीचे का जो जुमला है एक मिसाल के साथ बात जिक्र, एक मिसाल जिक्र करके तौज़ी दीजिए, इस जुमले की तौज़ी दीजिए। मुनादा मबनी पर अलामत रफ़ है, दर सूरत के मुफरद मारफा बाशद
جب وہ مفرد معرفہ ہو. اس کی توضیح دیجیے اس جملے کی. کہنا چاہ رہے ہیں کہ منادا یا تو مفرد ہوگا یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف. منادا اگر مفرد ہوگا تو مفرد معرفہ اگر ہوگا تو مبنی ہوگا علامت رفع پر یا ضمے پر یا الف پر یا واو پر مبنی ہوگا، لیکن محلاً منصوب ہوگا. جیسے یا منصوب یا ہوگا. فاطمہ تو یا علی ہو، یہ مبنی ہے. مبنی پر علامت رفع کیا ہے؟ اس میں ضمہ. یہ مبنی پر ضم ہے، لیکن میں کہوں یا زیدانے یا الزیدانے تسنیم. یا الزیدانے تو کہیں گے یا حرف ندا الزیدانے منادا ہے مبنی. ادھر دیکھیے میں لکھ کے بتائی ہوں، ٹھیک ہے. علامت جی. رب کتنی ہے اس میں کے اندر یاد ہے نا؟ یا تو آپ واو ضمہ ضمہ الف واو. یہی تو علامت رب ہے اس میں کے اندر. مطلب میں کہوں یا حرف ندا ہے سعید ہو، تو آپ اسے کہیں گے یا حرف ندا سعید منادا ہے مبنی پر ضم ہے. میں کہوں یا الزیدان یا الزیدان. آپ میں کہوں گا یا حرف ندا ترکیب کیسے کریں گے رئیسہ؟ یا الزیدان منادا یا حرف ندا الزیدان یا حرف دانے زیدان منادا تسنیہ. مبنی پر کسان فاطمہ کیسے؟ یا کیونکہ حرف ندا الف ہے نا. الزیدون منادا اب آپ کہیں گے یا حرف ندا الزیدون منادا ہے منادا واو. جی. جی. ایسے ترکیب ہوگی. علامت رفع کیونکہ اس میں یا ضمہ ہوتی ہے یا الف یا واو، اسی پر مبنی رہے گا. یہ مبنی پر ضمہ ہے، مبنی پر الف ہے، مبنی پر واو ہے. سارے محلاً منصوب ہیں کیونکہ منادا ہے، کیونکہ مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے نا. جی. ٹھیک. یہ بات تھی. ترکیب یاد رہے گی منادا ندا کی. یا جو بھی حرف ندا ہو اس کا ترکیب ایسے کریں گے یہ حرف ندا ہے، یہ منادا ہے، مضاف منصوب ہے، علامت رفع پتہ ہے کیونکہ مضاف ہے. یا یہ منادا ہے مبنی ہے، مبنی پر ضم ہے، یا مبنی پر الف ہے، یا مبنی پر واو ہے، محل منصوب ہے. ابھی کہہ رہے ہیں بر کلمات زید حرف ندا یا داخل کیجیے. حرف ندا یا داخل کیجیے. یا داخل کیجیے. یا ہاں الف لام میں داخل نہیں ہوگا نا یا؟ تو جب الف لام ہوتا ہے تو کچھ تو کرنا پڑتا ہے نہیں. ایہا داخل کریں گے. ہاں ایہا مذکر کے لیے ایھا یا ایھا الانسان یا تو یا کہیں گے یا ایھا. یہ یاد رکھنا یا ہے ایھا. اس کا مطلب انہوں نے یہ کہا الف لام جس پہ وہ داخل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ ایھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل داخل نہیں ہوگا. ایھا لگا لیجیے ہو جائے گا داخل. جی مذکر کے لیے ایھا، مؤنث کے لیے ایتھا. کہ یا ایھا الانسان یا یا ایھا الرجل یا ایو یا یا اللہ یا ایھا النفس النفس مؤنث مجازی تو ایتھا. یا ایتھا النفس یا ایھتہ مریم. مریم کا نام آ رہی یا مریم جی. عیسیٰ جس کا نام ہو تبھی لائیں گے ایھا یا ایھا امرات مرأتو یا ایھا المرأتو یا ایھا الناس. یاد یا رکھنا الناس. عیسیٰ ایھا اور یا مؤنث کے لیے ایتھا جب لائیں گے جب اس پہ الف لام ہو منادا پہ. جی. قصہ استغاثہ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ استغاثہ کسی کو مصیبت و آفت کے وقت مدد کے لیے لاتے ہیں حرف ندا لیے. کیسے بنتا ہے؟ جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، یعنی جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اس کے شروع میں یا 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 لام مفتوحہ بنا دیں. نعت فاطمہ ندبہ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ ندبہ ندا کی کس میں ہے؟ کے ساتھ اب کے بعد ظاہر آؤ گھر ساتھ اور کے بعد ظاہر کی بات ہے. بنتا کیسے؟ حرف مندوب کے شروع میں واو مندوب کے شروع شروع میں والائیں گے اور آخر میں الف اور کیا الف اور جس حرف کے ہے. اوپر کریا کرنا ہے اس کے شروع میں حرف ندبہ وا لائیں گے
اور آخر میں الف یا الف و ہائے ساکن وا محمدا واہ محمد اسم ہائے ذیل نیچے کے جو اسمین کو بصورت مستخاص اور مندوب اور مورد ندا قرار تینوں بنانا ہے، مستخاص بھی مندوب بھی اور ندا بھی۔ پہلے مستخاص بنا لیجیے یا للحسین، الحسین مندوب یا بنائیے یا للحجت مندوب وا حسینا، یا حسین حسینہ منادہ بنائیے یا یا حسین، یا ایھا الحسین یا پھر یا حسین کہہ لیجیے الف لام یہ کہہ لیجیے، ایسے یا ایھا الحجہ ایھا الحجہ، یا ایت یا مستقال بنانا ہے تو یا للحجہ کو، اور مندوب ندا بنائیے وا ایت حجتا، بنی یا ایت حجتا یا محمد یا محمد وا محمد ہو جائے گا مندوب، مستقال ہوگا یا للمحمد، یا علی محمد اور ندا بنائیے یا محمد ہو، ندا بنائیے یا امام، یا امام یا امام یا وا اماما، یا یا امام امام یا لل امام۔ یا علی امام جملہ ایسے اللہ کے فارسی ترجمہ، نیچے کے جملوں کو فارسی میں تبدیل کیجئے اور ان کے رفع کی نصب کی دلیل بتائیے، کیوں مرفوع ہیں یا کیوں منصوب ہیں، مرفوع ہے تو کیوں، دلیل یعنی ریزن وجہ، منصوب ہے تو کلمات کے باخت مشخص شدہ، وہ کلمات جو لائن سے لائن کھینچ کر مشخص کیے گئے معین کیے گئے ہیں ان کو مرفوع ہونے یا منصوب ہونے کی دلیل بتائیے، اس میں کہیں ہے لائن کھینچی بھی نہیں دے رکھی، بتائیے۔ المنادا مرفوع ہے، المنادا مرفوع ہے کیوں، مرفوع کیونکہ ہے مبتدا ہے، علامت رفع ضمہ ہے، ہوا اس کی خبر ہے، مرفوع ہے کیونکہ اس کی خبر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا مرفوع ہے تو دلیل کیا ہے، المنادا مرفوع ہے، دلیل کیا ہے کیونکہ مبتدا ہے، علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہے، ہوا کیا ہے مرفوع ہے محل کیونکہ یہ خبر ہے، اسم کیا ہے، ہوگا خبر ہوا مبتدا اسم خبر ہے، المنادا مبتدا ہوا پھر مبتدا اسم خبر، ٹھیک ہے، جملہ جو ہے وہ خبر ہے منادا کی، تو اسم کیوں مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے ہوا کی، مدعوکن کیوں پورا مرفوع جملہ ہے، خبر نہیں ہے کون سا پورا جملہ، ہوگا اس میں مدعو ہے ہاں ہاں پورا جملہ ہی تو، لیکن پورا ملا کے بتا، مدعوکن کیوں مرفوع ہے کیونکہ اسم کی صفت ہے، اسم کی منادا وہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کی صفت کیا ہے، مدعوون بحرف النداء، جسے بلایا جاتا ہے حرف ندا کے ذریعے، تو بحرف النداء جار و مجرور ہے، بے حرف جار ہے، حرف مجرور ہے، اور حرف مضاف ہے ندا کی طرف، اور ندا مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو منادا مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے، ہوا مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے، مطلوب یہ خبر پورا بولیے، خبر جملہ جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، جملہ مفرد ہے، مفرد ہے، اسم خبر ہے، ہوا مبتدا اسم خبر ہے، اس لیے اسم مرفوع ہے، مدعوکن تو اسم کی صفت ہے، جار و مجرور کا الگ سے بات ہے، وہ اس سے متعلق ہو گئے، جملہ نہیں ہے، ہاں یہ پورا جملہ ہے، ہوا اسم مدعوکن یہ ملا کے پورا سمجھ میں جملہ نہیں ہے، آ رہا ایک منٹ، ہلو السلام علیکم، ترجمہ کیا ہوا دیکھیے، منادا مبتدا، ہوا مبتدا اسم خبر، مبتدا خبر، جملہ خبر ہے محلن مرفوع ہے، کیوں کیونکہ یہ منادا کی خبر ہے، لیکن یہ مدعوون اسم کی صفت ہے اور بحرف النداء جار و مجرور متعلق ہے مدعوون سے، تو منادا ترجمہ کیا ہوگا، منادا وہ ایک ایسا اسم ہے جسے حرف ندا کے ذریعے سے بلایا جائے، دعوت دی جائے، پکارا جائے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ آپ اس میں بتائیے، المستثنا یہ بھی مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے، ہوا لفظ مبتدا خبر، خبر ہے مستثنا کی، اس لیے ہوا بھی مرفوع لفظ بھی، لیکن یہ یذکرو فعل ہے، ہوا اس کا نائب فاعل ہے جو لفظ کی طرف پلٹ رہا ہے، یہ صفت ہے لفظ کی، ایسا لفظ ہے مستثنا ایک ایسا لفظ ہے جس کی صفت کیا ہے، یذکر بعد الا، جو ذکر کیا جاتا ہے الا کے بعد، اور یہ بعد منصوب کیوں ہے، کہ ظرف ظرف ہے یہ،
ظرف زمان، زمانہ کیا ہے ذکر ہونے کا؟ اللہ کے بعد، یا یہ کہیے وہ ہو سکتا ہے مکان بعد، تو اس لیے منصوب ہے، تو یہ مفعول فی ہے بعد، واخواتھا اللہ کے اوپر عطف ہے، بعد اللہ، اللہ مجرور ہے، کیوں؟ بعد مضاف ہے نا اللہ کی طرف، بعد اللہ واخواتھا۔ بہرحال لیعلم، لام امر ہے، یعلم فعل وہی ہے، امر مجہول ہے جی، اس کا نائب فاعل کا ہے انہو ہے، یہ پورا کا پورا۔ لا ينصب فعل مضارع مجہول ہے، مرفوع منفی والا، ما ينصب الا ما۔ بہرحال مستثنا وہ ایک لفظ ہے کہ جو ذکر کیا جائے اللہ اور اس کی اخوات کے بعد، تاکہ یہ جانا جائے کہ انہو، کہ یعنی وہ مستثنا لا ينسب الیہ، اس کی طرف نسبت نہیں دی گئی ہے، ما اس چیز کی جو ينسب الی ما قبلہا، جو اس کے ما قبل کی طرف نسبت دی گئی ہے، یعنی جو حکم کی نسبت اس کے ما قبل کی طرف دی گئی ہے، اس کی نسبت منادہ کی طرف نہیں دی گئی ہے، مستثنا کی طرف، مستثنا کی طرف نہیں دی گئی ہے۔ سمجھ میں آیا قصہ؟ آگا نہیں آیا سمجھ۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا بتائیے؟ آگا ترجمہ پھر سے کریے اس کا۔ مستثنا، مستثنا کی تعریف نہیں سکھائی میں نے آپ کو، مستثنا وہ لفظ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ذکر ہوتا ہے تاکہ یہ جانا جائے کہ اس کی طرف وہ نسبت نہیں دی گئی ہے جو اس کے ماقبل کی طرف دی گئی ہے، یعنی جا سعیدن، جاءت اللہ الا سعیدن، تو سعید مستثنا ہے، لفظ ہے اللہ کے بعد ذکر ہوا ہے تاکہ جانا جائے کہ سعید کی طرف جو طلاب کی طرف آنے کی نسبت دی گئی ہے وہ اس کی طرف نہیں دی گئی ہے جو اس کے ماقبل کی طرف۔ تعریف مناظر کی مستثنا کی بھول گئے کیا؟ اتنی جلدی پتہ ہے۔ کی بھول گئے کیا؟ جاءت طلابو، جاءت طلابو الا، ادھر دیکھیے اس کی عبارت کو، سعیدن، جو یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو یہاں پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں جلدی سے۔ آئیے، انہوں نے کہا مستثنا لفظ، سعیدن، مستثنا لفظ، مستثنا ایک لفظ ہے، یوز کرو جو ذکر کیا جاتا ہے بعد اللہ، اللہ اس کے اخوات کے بعد، اللہ اس کی بہنیں کون ہیں؟ غیر، سوا، یعنی حرف مستثنا کے بعد، تو مستثنا ہوا اسم، وہ لفظ وہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ کے بعد ذکر ہو، لیکن یوز کرو ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے بعد تاکہ یہ بات جانی جائے کہ لا ينسب الیہ، کہ اس کی طرف نسبت نہیں دی گئی ہے، ما ينسب الی ما قبلہ، جو اس کے ما قبل کی طرف نسبت دی گئی ہے، وہ کیا نسبت دی گئی ہے؟ جاء کی کی طرف دی گئی ہے، یہاں پہ آنے کی نسبت ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور جگہ کچھ اور نسبت ہو، تو تاکہ یہ جانا جائے کہ یہ مستثنا کی طرف وہ نسبت نہیں دی گئی جو اس کے ماقبل کی طرف دی گئی ہے۔ یہ تعریف ہے اس کی جو کہ میں پہلے کرا چکا ہوں۔ میں نے کیا کرائی تھی؟ مستثنا ایک ایسا اس میں جو اللہ کے بعد آتا ہے تاکہ اسے ماقبل کی طرف جو حکم لگایا گیا اس سے جدا کیا جا سکے۔ ہاں اتنا صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ جی آگا۔ یہ ہے اس کی لفظ، یہ بس عربی میں عبارت دے دی ہے، میں نے فارسی میں پڑھائی اور اردو میں لکھائی۔ یہ جملہ ہے زیادہ ترجمے کرتے ہیں، نیچے کے جملوں کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے تو ترجمہ کرنا ہے، دوسرا منادہ اور اس کی قسم بیان کرنی ہے، منادہ پھر مضادہ کی کون سی قسم ہے اور علامت اعراب بیان کرنا ہے۔ اللہم، یہ بھی ایک طرح کا منادہ ہے، اس میں یا اللہ ہے یہ اس میں، لیکن یا کی جگہ آخر میں ہما بھی لے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم، تو یہ منادہ کی کون سی قسم ہے؟ منادہ اللہ نہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال اسے جو ابھی نہیں پڑھا اس سے نہ چھوڑے، اسے چھوڑ دیں اگلی کتاب کے لیے۔ یا حنانو، آپ یہ دیکھیے، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یا برہانو، یا سلطانو، سب منادہ کی کون سی معرفہ، کون سی اور مبنی پر ضم ہے، محل ہے۔ یا مقلب القلوب، منادہ کی کون سی قسم ہے؟ مضاف، مضاف ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے کیونکہ مقلب مضاف ہے قلوب کی طرف۔ یا مدبر اللیل، یہ بھی مضاف ہے، یا محول الحول، یہ بھی مضاف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب مضاف ہیں، منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے۔
ترجمہ کیا ہوگا؟ اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام سے، اے حنان، اے منان، اے دیان، اے برہان، اے سلطان، ان ٹھیک ہے. یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کو اور آنکھوں کو پلٹانے والے، یا مدبر اللیل والنہار، یعنی اے دل اور رات کی تدبیر کرنے والے، یا حالات کو بدلنے والے، حول حالنا الی احسن الحال، ہمارے ہمارے حال کو بدل دی. پلٹا دے. واہ قتیل الدارا، منادہ کی کون سی قسم ہے؟ ندبہ منصوب ہے. یا واہ مسیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ندبہ. لطبہ یا ندبہ سوری المروءت، یہ مستغاثہ استغاثہ ہے. یا ہماری مدد کو. یا للکرم یا للمحسن، یہ بھی کیا ہے؟ استغاثہ استغاثہ یہ بھی یا للعادلین یا للمنصفین، یہ سب کیا ہے؟ استغاثہ ہے، استغاثہ. واہ حسینہ، واہ حسین، یہ کیا ہے؟ یہ ندا منادہ مندوب ندبہ. ندبہ یا للقاضی مستغاث ہے. سمجھ میں آیا؟ جی اب تمرین عام یہ ہے نیچے کے جملے میں در آیہ ذیل، نیچے کی آیت میں کتنے اسم اور کتنے جملے منصوب ہیں یہ بتانا ہے. کتنے اسم منصوب ہیں؟ دینن اسم منصوب ہے، وجہ منصوب ہے، ملتا منصوب ہے، حنیفن منصوب ہے، ٹھیک ہے، ابراہیمہ منصوب ہے، خلیلن منصوب ہے. تو چھ تو اسم منصوب ہے. جملہ بھی بتائیں گے، پہلے ان کی دلیل بتا دیں. نصب کی دلیل کیا ہے؟ من احسن دینن، دین مفعول بہی ہے جی، یہ منصوب ہے. اسلم وجہو، یہ بھی یہ مفعول بہی ہے. اسلم ہوا فاعل، وجہ مفعول بہی ہے. مفعول اتبع ملت بھی مفعول بہی ہے، بہی. ابراہیم کی ملت کی اتباع جی. حنیفن حال ہے، در حالی کہ وہ سیدھا ملت ہے. حنیفن حال. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اتخذا ان افعال میں سے جو دو مفعولی ہوتے ہیں. ابراہیم خلیل، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. دو ابراہیم مفعول اول، خلیلا مفعول بہی. بہی تو یہ مفعول بہی ہے، ٹھیک ہے. اور دو یہ تو اب جملہ کون سا منصوب ہے؟ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ وہو محسن، یہ جملہ منصوب ہے کیونکہ حال ہے، در حالی کہ وہ محسن، در حالی کہ حال ہے. ٹھیک ہے. آئیے کلماتی کے باخط مشخص شدے وہ کلمات جو لائن نیچے کھینچ کر معین کیے گئے ہیں، یا تو مرفوع ہیں یا منصوب ہیں یا مجزوم ہیں. آپ کو مرفوع ہے تو رفع کی دلیل بتانی ہے، وجہ. منصوب ہے تو نصب کی وجہ. جزم ہے تو جزم کی آپ کو علت اور وجہ بتانی ہے، اور علامت اعراب کی قسم بھی بتانی ہے، اس کی نوع بھی بتانی ہے. کون سی نوع کا مرفوع ہے؟ فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا خبر ہے، کیا کیا ہے؟ منصوب ہے تو کون سی نوعیت ہے؟ مفعول کون سی ہے؟ اور علامت اعراب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من طلب العلم، من کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے، یہ مرفوع ہے یا منصوب؟ منصوب کیونکہ وہ مفعول ہے. یہ مفعول مرفوع ہے جو کوئی یا تو مبتدا ہونے کی وجہ سے، طلبہ کے اندر ہوا ہے تو اس کی طرف پلٹ رہا ہے، ہوا فاعل ہے. یا یہ بھی ٹھیک ہے، طلبہ میں ہوا فاعل ہے اور العلم اس کا مفعول ہے، اس لیے منصوب ہے. العلم منصوب ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مفعول بہی ہے. من مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے. من طلب العلم، جو کوئی علم طلب کرے. علم منصوب ہے رئیسہ، کیوں؟ کیونکہ مفعول بہی ہے. من مرفوع ہے کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. علامت رفع کیوں مبنی ہے؟ یہ مبنی ہے، محل مرفوع ہے. علم مفعول. تکفل اللہ، اللہ مرفوع ہے کیوں؟ مرفوع ہے، علامت رفع کرنا ہے فائل والا کا فاعل ہے. اس درشدو، ہدایت حاصل کرو تم سب. العقل، عقل کیا ہے؟ مرفوع ہے، مفعول بہی ہے، منصوب ہے. منصوب ہے کیونکہ مفعول بہی ہے. منصوب ہے جی. ترشدو، مرفوع فعل مضارع مجزوم، فعل کا لائن اس کے فعل مضارع وہ ہے، یہ نہیں، فعل مضارع مجزوم ہے. فعل مضارع مجزوم ہے. اب آپ کہیں مجزوم ہے تو علامت جزم کیا؟ حذف نون.
तुरशदूना था ना, मगर ये बताइए कि ये तो जज्म मजजूम किसने तो दिया? हाँ, अब बताइए जज्म किसने दिया? तुम बताओ, तुमने क्या किया कल से अब तक? नहीं पता ना, मुर्गा बन जाओ तीनों। मुबायसा नहीं किया इसका मतलब। जल्दी से मुबायसा करते ना समझ में आता तो पूछने तो आते किसी से, नहीं आए पूछने इसका मतलब मुबायसा नहीं किया। जल्दी उठ लो भैया, मैंने कहा था कि तमरीन हल करके लाना। तुरशदू फेल मुजारे मजजूम है, अलामत जज्म हस्फ नून है। जज्म किसने दिया? बताया था इरहाम तुरहम, जहां पे फेल मुजारे की जज्म की बात चली थी। कभी कभी फेल मुजारे तलब के बाद मजजूम होता है, अम्र के बाद इरहम, गोया के पहले शर्त महजूफ है। इस्तरशदू अल अक्ला इन तस्तरशदू तुरशदू, अगर तुम हिदायत तलब करोगे तो तुम्हारी हिदायत की जाएगी, इसलिए मजजूम है ये कि हरफ शर्त और फेल शर्त महजूफ है। ये क्यों है? ये फेल अम्र तलब वगैरह के बाद फेल मुजारे कभी कभी मजजूम होता है, गोया कि एक शर्त महजूफ है। कल मुझे ये बहस चाहिए तुम लोगों से मुबायसे की, पूछ लूंगा कहां पे है ये बदतमीज कहेंगे, कौन सी तमरीनें करते हैं, कौन सा मुबायसा करते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि मुबायसा करते में किसी से पूछा हो तुमने। तो मुबायसा में कैसे मान लो मुबायसा करते हो? हर चीज या तो तुम्हें 100% सब समझ में आता है, और अगर कहीं कहीं नहीं आता तो कभी पूछा तुमने किसी से कि हाँ क्या प्रॉब्लम है? झूठ बोलते हैं मक्कार कहीं के, तो टोपी ओढ़ ओढ़ के क्या मुबायसा करते हैं। वला तासौहु, वला तासौहु, बताइए क्या है एराब? मुजारे मजजूम है। तासौ वला तासौ फेल नहीं है, ये मजलूम है, फेल नहीं है, मजलूम है। फतंदमु ये भी मजलूम है, हस्फ नून है। क्यों मजलूम है? क्योंकि फेल मुजारे एक तलब के बाद कभी कभी मजलूम होता है, जैसे इरहाम तुरहम, तो इरहाम फेल अम्र है तलब, ये ला तासौ ये फेल नहीं। कसरत तो क्यों मरफू है? मरफू है, क्यों मरफू है? क्योंकि मुब्तदा है। किसा किसा क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? नाज़ फातिमा मुबाहिस मुतालिका जरूर करना तमरीने फिल इल्म। यफ्ताहु क्यों मरफू है? यफ्ताहु फेल फेल मुजारे मुजारे मरफू है, आमिल क्यों मंसूब है? क्योंकि मफूल बिही है यफ्ताहु मफूल का, बिही है यफ्ताहु। ठीक है। लेकिन ये पूरा जुमला महल्लन मरफू है, यफ्तहुल अक्ला, क्योंकि कसरतों की खबर। वाव क्या एराब बताइए? मजजूम वाव मंसूब है? नहीं, हस्फ पहले नून वाव है। फाइल है, वाव मरफू है क्योंकि उक्तुबू फेल आमरा उसका फाइल है, फाइल महल्लन है मरफू है। उक्तुबू का। नाज़ फातिमा ध्यान से, उक्तुबू मजलूम है, वाव मजलूम नहीं है। जी हाँ। उक्तुबू मजलूम मबनी पर हस्ब नून है क्योंकि फेल अम्र हाजिर है, लेकिन ये वाव फाइल है, मरफू है महल्लन। इन्नकुम, कुम क्या है? मंसूब है क्योंकि इन्ना का इसम है, महल्लन मंसूब है। तक्तुबू क्यों मंसूब है? मंसूब है, मरफू है। हर्फ जर के बाद ही मजरूर है। फेल कब मजरूर होता है ना फातिमा? मजजूम है। फेल मुतारे है, मंसूब है, मजलूम कैसे हो जाएगा? आपको अच्छा, नहीं हत्ता आया। पता? हत्ता फेल मुतारे को नस्ब मजलूम देने वाले अवामिल अल्लन का इज़न कुछ ऐसे हैं जिनके बाद अन पोशीदा होता है, उसमें एक हत्ता पोशीदा है, होता है जी हत्ता। अब मजलूम है, हस्फ नून अलामत नस्ब है। कुछ नहीं करके आए आप लोग। कुम क्यों, कुम का इराब क्या है? नस्ब है, इन्ना का इसम है, हम जानते हैं मंसूब है, मुशब्बतुन बिल फेल का इसम मंसूब, खबर मरफू होती है। तहताजूना मरफू है, मंसूब है, मरफू मजलूम है, मरफू है। अलामत मुजारे नून वा नून है, नून नून है क्योंकि फेल मुजारे पे नासिब जाजिम से खाली है। तकूनु का इराब क्या है? तकूनु मरफू है, वो मंसूब मंसूब है। है, मंसूब मंसूब है लन की वजह से, अलामत लन की हस्फ वजह नून है। से।
مومنینا کا اعراب بتائیے. یا ہے مومنین نہیں مرفوع اعراب بتائیے پہلے کیا ہے. منصوب ہے. منصوب ہے. منصوب ہے. علامت دو نصب یا ہے کیونکہ جواب سالم ہے، لیکن منصوب کیوں ہے؟ لن دو جی مفعول ہے. کون بتائے گا کیا کیا تم نے موبائل میں؟ مفعول ہے. مفعول ہے بھی. ابھی کہیں پہ تمہیں نہیں پتا کانا یکون افعال ناقصہ میں سے اس کا اسم مرفوع خبر منصوب ہوتی ہے. تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ دیکھ لیا کرو. تمیز کہیں کے تمہیں تکون نہیں دکھائی دے رہا کانا یکون بتایا تھا جو کانا کا مطلب وہ یکونوں کا بھی کن کا بھی وہی ہوتا ہے. اسم پر وہی مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں افعال ناقصہ میں سے. واو اس کا اسم ہے، مومنین اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے. کیا کیا مباحثے میں تم لوگوں نے؟ کونو تعدو کا اعراب بتائیے. منصوب منصوب ہے. منصوب ہے، فعل مضارع منصوب، علامت نصب حذف نون ہے. کیوں؟ نون ہے کیونکہ حتی کے بعد ان پوشیدہ البلاء کا اعراب نصب ہے. کیوں ہے؟ دکھ رہا ہے نصب. منصوب ہے. کیوں؟ مفعول بھی. مفعول به ہے تعدو کا. نعمتان نعمت جی مفعول دوم میں عدہ یعود اس لیے منصوب ہے. والرخاء مصیبتاً یہ بھی مفعول اول و دوم ہے لیکن یہاں پہ عطف ہے یہ، لیکن اس کو نہیں پوچھا. صبر آپ کا اعراب بتائیے. نصب ہے تو کوئی بھی بتا دے گا اعراب نصب دکھ رہا ہے نصب ہے. علامت نصب پتہ ہے لیکن وجہ بتاؤ تو منصوب ہے. انا ہے، انا ہے. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. انا انا کا انا لکن لیک لعل. اعظم کا اعراب رفع علامت رفع ضمہ ہے لیکن کیوں رفع ہے؟ اسی یہ فعل ہے. یہ مباحثہ کیا ہے انہوں نے. کیا مباحثہ کیا تم نے جو اس کی وہ ہے جناب خبیث کہیں کے بغیر انا کی خبر نہیں دکھ رہی تمہیں. اس کا اسم ہے الصبر اعظم خبر ان الصبر اعظم اس لیے مرفوع ہے کیونکہ انا کی خبر ہے. عندہ کا اعراب بتائیے. اندہ منصوب ہے. منصوب ظرف ہے ظرف ہے. لیکن یہ مبنی ہے. جی عن الرضا علیہ السلام عن آبائی قال رسول اللہ. العلم کیوں کا اعراب رفع علامت رفع ضمہ ہے کیونکہ مبتدا ہے. خزائن و خبر ہے. السؤال خبر ہے. مفاتیح ہو مبتدا، السؤال اس کی خبر ہے. یرحم فعل مضارع مجزوم ہے. فعل جزم کس نے دیا؟ کیونکہ امر کے بعد آئے طلب کے بعد فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے کبھی کبھی. یرحم یعنی ان فاسالو ان تسالو یرحمکم. اربعۃ کیوں مرفوع ہے؟ خبر ہے. فی خبر ہے. فی کے بعد آیا نہیں ان کا اس میں ہو اور اربعۃ خبر ہے. ان خبر ہے. ٹھیک. کل اس کی تمرین ہے مجھے کل پوچھوں گا میں اس کو. اتنی یہ باتیں کیسا مباحثہ اگر ہوتا ہے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھے کسی سے. میں نے نہیں پوچھتے ہوئے دیکھا ان لوگوں کو آج تک. جھوٹ بولتے ہیں کہ مباحثہ کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، بس ایسی کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لو جی ہم نے پڑھا تھا. پتہ یہاں لگتا ہے کہ کتنا پڑھا تھا، کہ تمرین حل کی تھی. نہیں سمجھ میں اگر کوئی تمرین آئی تھی تو کسی سے پوچھا کیا؟ نہیں پوچھا انہوں نے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ.